السلام علیکم میرے دوستوں، اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو گرامر کے مضمون میں ہمارے ساتھ ٹاپک ہے اسم معرفہ کی اقسام۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہے: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا ہے اسم علم۔ علم کے معنی ہے پہچانا، شناخت یا علامت۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی پہچان کے لیے بولا جائے، جیسے علامہ اقبال، لاہور، دریائے کابل، طاہر، سلمان وغیرہ۔ یعنی علم کی معنی ہے پہچاننا، کسی بات کو یاد کرنا، کسی بات کو، کسی چیز کی شناخت کرنا یا علامت۔ تو یہ تھا ہمارے ساتھ اسم علم اور اس کی قسمیں۔ دوسرا ہے ہمارے ساتھ اسم ضمیر۔ کسی نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا دوسرا لفظ جو اصل نام کی علامت ہو، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے حماد اسکول جاتا ہے، وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا ہے، اس نے امتحان میں وظیفہ حاصل کیا۔ اسم ضمیر یعنی کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ۔ مثال کے طور پر یہاں حماد نام ہے، تو حماد کی جگہ ہم وہ لگا کر وہ اسم ضمیر بن جاتا ہے۔ یعنی بار بار تکرار سے بچنے والا جو لفظ استعمال ہوگا وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ ان جملے میں وہ اور اس اسم ضمیر ہے۔ اس طرح اصل نام کی بجائے تو، تم، آپ، میں اور ہم اسم ضمیر ہے۔ یعنی اس مثالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ، اس اور بھی ہے۔ اگر ہم اردو کی کتاب میں دیکھیں تو اس طرح اور بھی بہت زیادہ الفاظ ایسے ہیں جو اسم ضمیر ہے، جو اسم کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو تیسرا ہے ہمارے ساتھ اسم اشارہ۔ ایسا اسم جس سے کسی شخص، چیز یا مقام کی طرف اشارہ کیا جائے، اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ مثلاً یہ، وہ، اس وغیرہ۔ اسم کی معنی نام، اشارہ کی معنی اشارہ کرنا، یعنی وہ نام جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تم طالب علم ہو، وہ لڑکا کون ہے، اسے بلاؤ، اس کنویں کا پانی صاف نہیں ہے، یہ کتاب نذیر کی ہے۔ ان جملوں میں تم، وہ، اسے، اس، یہ اسم اشارہ ہے۔ تو اسم اشارہ میں ہمارے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ جس چیز کی طرف، جس شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو ہم نے پڑھا کہ اسم اشارہ کسی شخص، چیز یا مقام کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ قلم ہے، وہ دوات ہے۔ ان جملوں میں قلم اور دوات مشار الیہ ہے۔ اسم ضمیر اور اسم اشارہ میں فرق۔ یہاں ہم فرق معلوم کریں گے۔ اسم ضمیر میں کسی چیز، کسی شخص یا چیز کی طرف دل میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اسم ضمیر میں کوئی شخص ہو یا چیز ہو جو ہم دل میں اشارہ کیا کرتے ہیں، جبکہ اس میں اشارہ میں آنکھ، ہاتھ یا جسم کی کسی ظاہری حصے سے اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ اسم اشارہ میں ہم آنکھ سے اشارہ کر سکتے ہیں، ہاتھ سے یا جسم کی کسی حصے سے۔ تو 5ویں قسم ہے ہمارے ساتھ اسم موصول۔ ایسا اسم جب تک اس کے بعد ایک اور جملہ نہ لگے وہ پورا مطلب واضح نہیں کرتا، اسم موصول کہلاتا ہے۔
یعنی ایسا اسم جب تک اس کے ساتھ اور جملہ نہ لگے وہ پورا مطلب وصول نہیں کرتا۔ درج ذیل جملے میں جو، جنہ، جس، جن اور جو اسم موصول ہے، یعنی وہ لفظ، یہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ لفظ جن میں جو آ جائے، جیم آ جائے، یعنی یہ جتنے بھی لفظ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس سب میں جو، جنہ، جس، جن اور جو اسم موصول ہے۔ جنہیں بلانا چاہو انہیں بلا لو، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، جنہیں جانا چاہیے چلے جائے۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ میں نے پڑھے مثالوں میں یہ سب اسم موصول ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔